عمر میں برکت دے. ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب ہیں علی گڑھ کے. وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم نے علی گڑھ کے دوستوں نے جو لگے ہوئے تھے کافی عرصے سے کام میں, ملکوں کے سفر بھی کیے تھے, ہم کوئی 6 آدمی تھے. ہم نے آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ بھئی دین کا یہ حال ہے, بے دینی اتنی دنیا میں عام ہو چکی ہے اور امت کی اکثریت بے دینی کا شکار ہے. ایسے حال میں کیا ہمارا یہاں یونیورسٹی میں پڑھنا پڑھانا یہ مناسب ہے کہ جب امت کی بے دینی کا یہ حال ہو اور امت اکثریت بے دین ہو چکی ہو, قلب نماز تک سے دور ہو, تو ایسے زمانے میں ہمارا یہاں یونیورسٹی میں کوئی استاد تھا, کوئی طالب علم تھا, طالب علم پی ایچ ڈی کر رہے تھے, ریسرچ وغیرہ کے اسکالرس تھے اور کوئی پڑھا بھی رہے تھے. تو ہمارا پڑھنے پڑھانے میں لگنا اور یونیورسٹی میں رہنا یہ کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ امت کے اس حال کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اپنے کام میں لگے رہیں. تو ان 6 نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب آگے کے لیے ہم مستقل فارغ ہیں دین کے کام کے لیے, چلو یہاں سے. تو وہ سارا بوریا بستر باندھ کر اپنا جو کچھ سامان تھا وہ سب باندھ کر یہ 6 کے 6 حضرت جی کے پاس گئے. وہاں جا کر اب ظاہر ہے کہ جب پوری عمر کے لیے آ گئے ہیں تو سارا سامان باندھ کے لے آئے ہیں, اچھا خاصا سامان. تو ایک کنارے رکھ دیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ اتنا سارا سامان, یہ تو چلے 3 چلے کا نہیں, یہ تو بہت سے بھی کچھ زیادہ کا لگتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, اتنا سارا سامان کیسے لے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم بیٹھے تھے, ہم نے مذاکرہ کیا کہ اس دین کا جب یہ حال ہے تو ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے, چلو ہم اپنے کو فارغ کرتے ہیں اس دین کے کام کے لیے, اور جا کے وہاں حضرت کے پاس پڑ جاتے ہیں. تو حضرت نے اپنے مشورے والوں کو بلایا. مشورے والے تھے مولانا عبیداللہ صاحب, مولانا عمر صاحب, منشی بشیر صاحب, میاں جی محراب صاحب, یہ سب بزرگ یہ مشورے والے تھے. ان کو سب کو بلایا اور بلا کے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, یہ ہمارے علی گڑھ کے ہمارے یہ حضرات اپنی زندگی فارغ کر کے یہاں آ گئے ہیں یہیں پڑے رہنے کے لیے اور دین کے ہر تقاضے پر چلنے کے لیے. تو مولانا عبیداللہ صاحب وہ بڑے مزاحی آدمی تھے, کہنے لگے واہ جی واہ جی واہ جی واہ جی, دروازہ کھول کر نہیں توڑ کر آئے ہیں. دروازہ کھول کر نہیں توڑ کر آئے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ بھائی تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد, شاید 1 دن گزرا 2 دن گزرے, تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے اپنے کو پیش کیا, ہم نے قبول کر لیا. تم نے اپنی زندگیاں پیش کی اس کام کے لیے, ہم نے قبول کر لی. اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں یونیورسٹی. تم نے سب کچھ لا کے رکھ دیا ہمارے پاس, ہم نے قبول کر لیا. اب ہم تمہیں بھیجتے ہیں یونیورسٹی. اب تم یونیورسٹی جا رہے ہو, اپنی مرضی سے نہیں جا رہے ہو, ہمارے بھیجے ہوئے جا رہے ہو. اب تم یونیورسٹی میں ہمارے بھیجے ہوئے جا رہے ہو. تو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ دعوت کے تقاضوں کو مقدم رکھ کر چلنا, مقام پر بھی کام کرنا, باہر کے تقاضوں پر اللہ کے راستے میں بھی نکلنا, دور دور تک جانا, اب تمہارا کام ہے. اب ہم تمہیں بھیج رہے ہیں یونیورسٹی کہ اپنے مشغلے کے ساتھ دعوت کو جوڑ کر چلنا ہے اور اس کے تقاضوں کو مقدم رکھنا ہے. اب تم نہیں جا رہے ہو, تم تو آ گئے, تم نے تو پیش کر دیا, ہم نے قبول کر لیا.
اب ہم بھیج رہے ہیں. تو پھر اللہ نے وہ 6 کے 6 کچھ دنیا میں ابھی حیات ہیں اور اکثر چلے گئے دنیا سے. ان سے اللہ نے کام لیا، ملکوں میں کام لیا، علاقوں میں کام لیا. ہاں یہ بھی فرمایا، وہ جو بات تھی نا کہ دروازہ کھول کر نہیں، دروازہ توڑ کر آئے ہیں. تو حضرت نے اس کی تشریح فرمائی کہ دیکھو اگر تم یوں آ گئے تو یونیورسٹی کا کام، تمہاری یونیورسٹی کا کام بیٹھ جائے گا. لوگ کہیں گے کہ تبلیغ میں لگیں گے تو یہ پڑھنا لکھنا سب چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جائیں گے. اور تمہارے ان کے والدین جنہوں نے ان کو بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، وہ کہیں گے تبلیغ میں ہرگز نہ لگنا، تم لگو گے تو پڑھنا پڑھنا چھوڑ کر تبلیغ میں چلے جاؤ گے. اس طرح تم آئندہ کے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دو گے. تم تو بہت اعلیٰ درجوں میں پہنچ گئے، لیکن آئندہ کے لیے تم نے لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا. اس طرح چلو کہ دروازہ کھلا رہے، تم بھی بڑھتے رہو، پیچھے پیچھے لوگ بھی آتے رہیں، آگے بڑھتے رہے. جو خاص بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا. کسی بھی کام میں اپنی ذاتی رائے پر عمل نہیں کرنا اور اپنے خیال سے نہیں چلنا. یہ اجتہاد ہے. اور تقلید کیا کہ جو بزرگ کہیں گے وہ کریں گے، ہم اپنی بات ان کے سامنے رکھ دیں گے، وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. یہ سلامتی کا راستہ ہے کام کرنے والوں کے لیے.